پاکستان اللہ ذوالجلال والاکرام کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری تمام تر نالائکیوں کے باوجود، نااہلیوں کے باوجود اور کرپشن، دھوکہ اور مختلف اس قسم کی غیر مناسب چیزوں کے باوجود آج تک یہ باقی ہے، اور صرف باقی ہی نہیں، خارجہ پالیسی کے اعتبار سے اسے پوری دنیا میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہو چکی۔ یہ صرف اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کا فضل ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی نوازش ہے، اور یہ ان لوگوں کی قربانیوں کا ثمرہ ہے جنہوں نے قیام پاکستان میں اپنا لہو دیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی اولادوں کو قربان کیا، اور اس ارادے کے ساتھ اس خطے میں آئے کہ یہاں رہ کر ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کی حقیقی بندگی کر سکیں گے۔ جس طرح میں نے عرض کیا، بہت سی خرابیوں کے باوجود بھی آج بھی پاکستان کے مسلمان انڈیا کے مسلمانوں سے کہیں زیادہ بہترین ہیں۔ ان کو یہ جو آزادی کی نعمت ملی، یہ ان کے لیے تحفہ بنی۔ آپ تھوڑا سا ذرا جائزہ لیجئے، پاکستان اور انڈیا کا۔ پہلی چیز یہ دیکھیے کہ پاکستان کے یہ جو 20-22 کروڑ لوگ اور انڈیا میں تقریباً 20 کروڑ لوگ ہیں، 20-21 کروڑ، پاکستان سے تھوڑے سے کم ہیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ انڈیا میں اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 14% ہے۔ 1.5 ارب آبادی ہے، اس میں سے 14% مسلمان ہیں۔ یہ جو تناسب ہے، اس تناسب کے اعتبار سے ان کو حکومتی عہدوں میں اختیارات ملنے چاہیے تھے، مگر نہ مل سکے، اور جتنے بھی ان کے کلیدی عہدے ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، سب وہ غیر مسلموں کے پاس ہے۔ پھر غیر مسلموں میں بھی جو ہندو ایک مذہب انہوں نے بنایا ہوا ہے، جس کے بانی کا علم نہیں کہ یہ کب سے شروع ہوا، اس کی ابتدا کب ہوئی، قدیم ترین مذہب ہے۔ مصر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے یہ بھی ہندو مذہب کے اوپر چل رہے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو بہرحال جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارا پاکستان، اس کا جتنا بھی یعنی جو کلیدی عہدے ہیں، بڑے عہدے ہیں، اکثریت مسلمانوں کی، تقریباً 97% پاکستان کے اندر مسلمان ہیں۔ سارے بڑے عہدے مسلمانوں کے پاس، مسلمان اپنی مرضی کے ساتھ اپنی داخلہ پالیسی اختیار کر سکتے ہیں۔ ملک کے جو اندرونی معاملات ہیں، مسلمان اپنی مرضی کے ساتھ بیرونی پالیسی اختیار کر سکتے ہیں۔ خارجہ پالیسی جو پوری دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں یا معاملات ہیں،
اس کے اندر پاکستان کو کوئی مذہبی رکاوٹ نہیں، اور رکاوٹیں ہوں تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن کوئی مذہبی رکاوٹ نہیں۔ یہ وہ پہلا فرق ہے جو پاکستان اور انڈیا کے مسلمانوں کا ہے۔ اب دوسرا فرق دیکھیے، پاکستان میں آپ کو مذہبی آزادی حاصل ہے، اہل حدیث ہے، اپنی مرضی کی عبادت کرتے ہیں، بریلوی بھائی ہیں اپنی مرضی کی عبادت کرتے ہیں، دیوبندی بھائی ہیں اپنی مرضی کی عبادت کرتے ہیں، شیعہ حضرات ہیں اپنی مرضی کی عبادت کرتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی روک تھام نہیں۔ مگر انڈیا کے اندر ایسی چیزیں موجود نہیں، بلکہ جو مسلمانوں کے مذہبی شعار ہیں، مذہبی عبادتیں ہیں، انڈیا میں ان چیزوں کے اوپر بھی پابندی ہے۔ اگر پابندی نہیں، وہاں کے دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں وہ ان پہ تشدد برتتی ہیں۔ مثال کے طور پر پردہ ہے، حجاب ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، وہاں جو حجاب اختیار کرے، حجاب پہنے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے۔ نقاب اور حجاب کے بارے میں وہاں پہ تحریکیں چلی، بلکہ انڈیا کی سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس دائر کیا گیا کہ مسلمانوں کو حج پر نہیں جانے دینا چاہیے، مگر انہوں نے کیس یہ خارج کر دیا کہ یہ ان کا مذہبی فریضہ ہے جس کا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی دوسری جگہ جا کر وہ اگر یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں تو انڈیا کی حکومت کو، عدلیہ کو کوئی اعتراض نہیں۔ اسی طرح مساجد کے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنا انتظامی طور پہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ آپ اس کو محدود کر دیں، جس طرح ہمارے ہاں بھی محدود ہے یہ، اور بہت اچھا ہے یہ، مگر اس کو مذہبی نفرت کی وجہ سے محدود کرنا، اجازت نہ دینا، یہ انڈیا کے اندر آپ کو عام ملے گا۔ اسی طرح تیسری چیز قربانی ہے۔ گائے کی قربانی اگر کوئی بندہ نہیں بھی کر رہا، گائے کو مثال کے طور پر لے کر جا رہا ہے دودھ کے لیے، بیل کو لے کر جا رہا ہے کھیت میں ہل چلانے کے لیے، جو وہاں کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں بہتان لگا کر یہ گائے کو ذبح کر رہا تھا، یا ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، اس کو صرف قتل ہی نہیں کیا جاتا بلکہ زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ صرف اسی پر رس نہیں، جہاں کے وہ رہائشی ہوتے ہیں ان رہائشیوں کو بھی زندہ جلا دیا جاتا ہے، ان کی دکانوں کو، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اور جب کوئی ہندوانہ تہوار ہوتا ہے، وہاں کی سرکار یہ پابند کرتی ہے کہ ہر دکاندار اپنی دکان کا بورڈ آویزاں کرے گا کہ یہ مسلمان کی دکان ہے یا کافر کی دکان ہے۔ بلکہ یہ خبر بھی سننے میں آ رہی، کل 15 اگست کو وہ بھی اپنا یوم آزادی منا رہے ہیں انگریز سے آزاد ہونے کا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارا یہ ہندوانہ ترانہ ہے، یہ ترانہ تمام تعلیمی جو مراکز ہے، جس کے اندر مدارس بھی شامل ہیں مسلمانوں کے، دیوبند کے مدارس تو بہت بہت بڑے بڑے مدارس ہیں، بریلویوں کے مدارس ہو، اہل الحدیث کے مدارس ہو، انہوں نے اس کی ریکارڈنگ کر کے اپنی متعلقہ شہری انتظامیہ کو بھیجنی ہے کہ ہم نے یہ ترانہ پڑھا ہے جس کے اندر بہت سارے شرکیہ کلمات بھی موجود ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں پاکستان کا نظام قرآن ہے، عمل ہو نہ ہو یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ وہاں کا جو نظام ہے سیکولر ہے،
دین مذہب کی اس نظام میں کوئی جگہ نہیں، چونکہ ہندوؤں کے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں، اس وجہ سے ان کا جو رجحان ہے یا رنگ ہے وہ عام جو مذہبی معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ وہ چھایا ہوتا ہے۔ ہم یہاں پہ کھلے میدانوں میں اللہ ذو الجلال والاکرام کی عبادت کرتے ہیں، عید الفطر کی شکل میں، عید الاضحیٰ کی شکل میں۔ وہاں یہ پابندی ہے کہ آپ اپنی مسجد کے اندر، اپنی چار دیواری کے اندر اس عبادت کو محدود رکھیں، آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ اور یہ پابندی مسلمانوں کے لیے ہے، باقی جو جہاں جیسے مرضی عبادت کریں۔ اس سے بھی اگلا اقدام، جو مذہبی ان کے شاعر ہیں، ان شاعر کو وہاں کی حکومت نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ شاعر سے مراد وہاں کی جو مساجد ہیں، وہاں کے جو مدارس ہیں، انہوں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ اور وہاں صرف ایک بابری مسجد شہید نہیں ہوئی، وہاں کئی مساجد شہید ہوتی ہیں، کئی مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور یہ دعویٰ کر کے کہ جی 200 سال پہلے یا اتنے سو سال پہلے یہاں پہ بندر تھا، یہ تاریخ ہے اور یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں، مسجد کو شہید کیا جاتا ہے جو تاریخی مساجد ہیں۔ ہمارے الحمدللہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں، بلکہ آپ جانتے ہیں کئی ایسی ہماری مساجد ہیں جو سرکار کی جگہ پہ بنی ہوئی ہے۔ کوئی پارک ہے، لوگوں نے وہاں پہ مسجد بنا لی، چلو کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ کوئی سبز منڈی ہے، کوئی غلہ منڈی ہے، کوئی لکڑ منڈی ہے، یا پھر اسی طرح کوئی اسٹیشن ہے، وہاں قریب چھوٹی سی مسجد بنا دی گورنمنٹ کی جگہ میں۔ ہماری صورتحال یہ ہے، اور وہاں اتنے مسلمان ہونے کے باوجود سیاسی اعتبار سے بڑے کمزور ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو پرجوش ہوتے ہیں، ان کے جو لیڈر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، کئی دفعہ وہ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ پیچھے ان کی وہ سیاسی مجبوریاں ہیں۔ جس معاشرے میں انہوں نے رہنا ہے، اس معاشرے کا، ان حالات کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے پڑوسی ملک کو وہ برا بلا کہے۔ ہمیں تو الحمدللہ کوئی بھی ایسی چیز یہاں پہ نہیں ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، یعنی سیاسی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے مسلمان آج بھی وہاں پر پسے کے پسے ہیں، مرضی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس سے اگلا معاملہ کہ مسلمانوں کی شہریت کو وہاں پہ خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ کافر آئے، یہودی آئے، عیسائی آئے، کوئی بھی غیر مسلم آئے، اس کو وہاں بزنس کی بھی اجازت، وہاں کی شہریت بھی ملتی ہے، اپنا شہری بھی سمجھا جاتا ہے، مگر وہ مسلمان جن کے آباء و اجداد اسی جگہ کے تھے، انہی کی شہریت کو مشکوک بنایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی سرکاری گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، روڈے اٹکائے جاتے ہیں۔ یہ ایک تھوڑا سا میں نے معمولی سا جائزہ آپ کے سامنے رکھا تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ وطن عزیز اللہ ذو الجلال والاکرام کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں مانتا ہوں، میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، میں بھی اہالیان پاکستان میں سے ایک بندہ ہوں، مجھے بھی ان حالات کا بخوبی ادراک ہے۔ سیاسی بحران ہو پاکستان کا، معاشی بحران ہو، امن و امان کی مخدوش صورتحال ہو، اندرونی سازشوں کا شکار ہو،
بیرونی دسیسہ کاریوں کا شکار ہو، اپنے بھی غداری کر رہے ہو، بیرونی دشمن بھی حملہ آور ہو رہے ہو، مہنگائی کا طوفان ہو، ان تمام کے باوجود یہ ہمارا وطن عزیز اللہ ذو الجلال والاکرام کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ یہاں پہ دین کا کام کرنا چاہیں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مذہب کو پھیلانا چاہیں، اسلام کا پرچار کرنا چاہیں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اپنا موقف اچھے انداز میں، شستہ اسلوب میں اگر آپ بیان کرنا چاہیں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس لیے یہ وطن عزیز اللہ ذو الجلال والاکرام کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ وطن یہ ایسی چیز ہے، جب انسان کسی جگہ پہ رہتا ہے وہاں انسان جڑیں پکڑ جاتا ہے، اس کے گلی محلے سے اسے محبت ہو جاتی ہے، اس کے چوک اور چوراہے سے، وہاں کے ماحول سے یہ بالکل رچ بس جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں ہجرت کا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا، دوست و احباب چھوڑنا، کاروبار چھوڑنا، تعلقات چھوڑنا، صرف اس لیے کہ میں اللہ کے دین پر عمل کر لوں، یہ مطلوب شریعت ہے، اور اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے، اور اس کی اتنی فضیلت ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَ، ہجرت سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ ہجرت کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ وہ ہجرت ہے۔ میں نے عرض کیا اپنے وطن کی قدر کیجیے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ جو اپنے وطن کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی احتجاج ہے، کوئی ریلی ہے، اب ان کا غصہ کس پہ نکل رہا ہے؟ میٹرو بس پہ نکل رہا ہے، میٹرو ٹرین پہ نکل رہا ہے، کوئی ایسی چیز جو سرکار سے، گورنمنٹ سے تعلق رکھتی ہے اس کے اوپر نکل رہا ہے۔ میرا سوال ہے، کیا یہ چیزیں ان کے پیسوں سے بنی ہیں؟ یہ تو آپ نے پیسہ دیا، یہ آپ نے ٹیکس دیا۔ پھر ایک ذمہ دار شہری ہونے کے باوجود آپ کو یہ کس نے اجازت دی ہے آپ قومی املاک کو نقصان پہنچائیں جو آپ سے ٹیکس لے کر بنائی گئی، جن کی مرمت بھی آپ کے ٹیکسوں سے ہونی ہے؟ کسی نے اپنا ذاتی جیب سے پیسہ نہیں لگانا، یہ بات بالکل واضح ہے۔ پھر ان کو نقصان پہنچانا یہ کہاں کی ذمہ داری ہے؟ اس سے بھی آگے بڑھ کے لے دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو، کوئی جلوس مثال کے طور پر نکالا ہوا ہے، کوئی گاڑی والا، موٹر سائیکل والا، کار والا اس کو کراس کر رہا ہے، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، پوری زندگی اس کو پلے باندھیے، دنیا کے اندر جتنے بھی اختلافات ہیں، دنیا میں جتنے بھی جھگڑے ہیں، دنیا کے جتنے بھی کیس ہیں، عدالت میں پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، کسی جرگے کا حصہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، کسی پنچایت میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، سیشن کورٹ میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، کسی اسپیشل عدالت کے اندر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں ایک ایک کیس دوبارہ لگنا ہے۔ مت بھول میں رہیے، میرے حق میں سیشن کورٹ نے فیصلہ دیا، مت بھول میں رہیے
میرے حق میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، مت غلط فہمی کا شکار رہے کہ میرے حق میں تو ہائی کورٹ نے کیس فیصلہ دیا ہے۔ یہ سارے فیصلے اللہ ذوالجلال والاکرام کی عدالت میں دوبارہ ہونے ہیں۔ اس لیے جو ہم ناحق کام کرتے ہیں، کسی کی گاڑی کو نقصان پہنچایا یا مشترکہ جو املاک ہیں ان املاک کو نقصان پہنچایا، میٹرو بس ہی کو لگا لیجیے، ان کو نقصان پہنچایا، اللہ کی عدالت میں ہمیں اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ یہ بات یاد رہے، خواہ وہ آپ وہاں سے بری ذمہ ہو جائیں یا گرفتار ہو جائیں، عدالت فیصلہ کرتی ہے، مگر اللہ کے ہاں ہر کیس دوبارہ لگنا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، وطن سے محبت یہ ایسی چیز ہے، سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا طریقہ دیکھیے۔ جامع ترمذی 3925 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عدی بن حمراء کہتے ہیں، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقفاً علی الحزورہ، ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ فرماتے ہیں واللہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس پہ اللہ کو گواہ بناتا ہوں، انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ، اللہ کی قسم مکہ تو سب سے بہترین زمین ہے، نمبر 2 اللہ کو سب سے پسندیدہ ہے، اتنی یہ جگہ پسندیدہ ہے کہ اللہ نے کعبے میں کعبہ بنانے کا، کعبہ رکھنے کا، کعبہ تعمیر کرنے کا جس جگہ کا انتخاب کیا وہ مکہ مکرمہ ٹھہرا۔ اس لیے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تو سب سے بہترین جگہ ہے، اللہ کی قسم تو اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہاڑوں کے بیچ میں اس کعبے کا انتخاب فرمایا کہ کعبہ یہاں پہ بننا چاہیے۔ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ، مکہ میں نے اپنی زندگی کہ شب روز یہاں پہ گزارے، میرا بچپن گزرا، میرا لڑکپن گزرا، میری نوجوانی گزری، میری جوانی گزری، شادی سے پہلے کی عمر گزری، شادی کے بعد یہاں پہ عمر گزری، آج میں 53 سال کا ہو چکا ہوں، تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، تیرے پہاڑوں سے محبت ہے، تیری وادیوں سے محبت ہے، تیری گھاٹیوں سے محبت ہے، تیری گلیوں سے محبت ہے، یہاں تو اللہ کا کعبہ ہے جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مگر کچھ مجبوریاں بھی تو ہوتی ہے۔ کیا مجبوریاں ہیں؟ اگر یہ کفار، یہ طاغوت، یہ ابو جہل، یہ عتبہ بن ربیعہ، یہ شیبہ بن ربیعہ، یہ امیہ بن خلف میرے لیے حالات ایسے پیدا نہ کرتے کہ میں رات کی تاریکی میں مکہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا تو کبھی مکہ میں تجھے نہ چھوڑا کرتا۔ یہ تھی وطن سے محبت، یہ تھی وطن سے عقیدت۔ جب آپ مدینہ طیبہ پہنچ گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے 1899 نمبر پہ، سیدہ عائشہ کہتی ہیں مدینہ پہنچے آب و ہوا کا فرق ہے، مکہ مکرمہ خشکی ہوتی ہے، پہاڑ ہے، خشک ہوا ہے، گرمی کی شدت ہے، مدینہ طیبہ کا رطوبت والا، نمی والا ماحول ہے، وہاں کی فضا ہے، آب و ہوا بالکل مختلف ہے، مکہ پہاڑ ہے، مدینہ زرعی زمین ہے۔
باغ اور کھجوروں کی سرزمین۔ جب وہاں پر پہنچے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بیمار ہو گئے، سیدنا ابو بکر صدیق یہ بھی بیمار ہو گئے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں بھی بیمار ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے بد دعا کی، اللہم لعن شیبۃ بن ربیعۃ وعتبۃ بن ربیعۃ وامیۃ بن خلف، اے اللہ شیبہ بن ربیعہ پہ تو اپنی لعنت برسا، عتبہ بن ربیعہ پہ اپنی لعنت برسا، امیہ بن خلف پہ اپنی لعنت برسا، کما اخرجونا من ارضنا الى ارض الوباء، ہم مکہ مکرمہ میں زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے ہمیں ایسی سرزمین پر ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جو وبائی امراض کا شکار رہتی ہے، وبائی امراض کا یہاں پہ حملہ ہوتا ہے، جب بیماری آتی ہے پورے مدینہ کو یثرب کو لپیٹ لیتی ہے۔ آپ نے پھر 2-3 دعائیں کی۔ پہلی دعا کیا تھی؟ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد منہ، اللہ مکہ کو ہم دل دے آئے، اب مدینہ میں آپ پہنچے، اللہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں اس قدر پیدا کر دے جس طرح مکے کی محبت تھی۔ کحبنا مکہ او اشد منہ، صرف اسی پر بس نہیں، اللہ مدینے کی محبت مکے سے بھی بڑھا دے۔ اور پھر واقعتاً ایسا ہی ہوا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس محبت کو اس قدر بڑھایا، ابھی میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے دوسری جو دعا کی، آپ نے کہا اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا، اے اللہ جو مکہ کے مدینے کے جو برتن ہیں ماپ تول کے، جس کو سا اور مد کہا جاتا ہے، مد آدھے کلو کا ہوتا اور سا تقریباً 1.25 کلو، 2.25 کلو، 2.5 کلو کا ہوتا، یا اللہ ان مدوں کے اندر برکت عطا فرما دے۔ یہی سبب ہے آج آپ جانتے ہیں کہ ایک بندے کا اگر آپ مدینے سے کھانا لیتے ہیں وہ 2 بندوں کو کافی ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ اور تیسری جو آپ نے دعا کی، وَصَحِّحَا لَنَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَى، اللہ مدینہ وبائی امراض کا شکار رہتا ہے، اس کی یہ جو بیماری ہے یا اللہ اس بیماری کو یہاں سے اٹھا اور جہاں پہ کفار رہائش پذیر ہیں جوفہ نامی جگہ پہ یا اللہ اس بیماری کو، اس وبا کو وہاں پر پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا تھا، اس کے بعد مدینہ طیبہ میں کبھی وبائی بیماری آئی ہی نہیں ہے۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے، صحیح بخاری 1787 نمبر پر موجود ہے، جب آپ کو سامنے مدینہ نظر آتا نا، انس کہتے ہیں کان اذا قدم من سفر فنظر الى جدرات المدینہ، جب آپ مدینہ کے در و دیوار کو دیکھتے، احد پہاڑ بڑی دور سے نظر آتا، آپ اپنی سواری کو تیز تیز بھگا کے مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہو جایا کرتے۔ یہ تھا مدینہ، یہ تھا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الہجرت، یہ وہ مدینہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اس لیے وطن سے محبت کرنا اور اس کی کسی چیز کو نقصان نہ پہنچانا، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، سیرت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔